بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ قرآن پاک کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے اپنی نماز میں خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اور دوسرے کون کامیاب ہو گئے؟ کامیابوں کی اللہ پاک نے لسٹ بیان فرمائی، والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لایانی باتوں سے، بیکار باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں اسی پر گفتگو کرنی ہے کہ امت کا کتنا وقت لایانی باتوں میں، بیکار کی باتوں میں، بے مقصد باتوں میں ضائع ہو گیا۔ پورے سال سلسلہ چلتا رہا، ہر انگریزی مہینے کی آخری جمعرات جمعہ کو یہاں ہم لوگ جمع ہوتے رہے، اور اس سال کی یہ آخری مجلس ہے۔ انشاءاللہ رمضان مبارک کے پہلے عشرے میں پھر یہ تربیتی مجالس منعقد ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کا معاشرہ نصیب فرمائے، کیونکہ اگلا مہینہ بالکل آخری ہے، مدارس کی تعلیمی سال کا اختتام ہوتا ہے اس میں، اور امتحان کی تیاریاں ہوتی ہیں، اور اکثر و بیشتر اس عاجز کے پاس یہاں آنے والا مجموعہ وہی ہوتا ہے جو علماء پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ ایام ان کی مصروفیت کے ہیں۔ لیکن اگلے مہینے مجھے ایک باہر ملک کا سفر بھی درپیش ہے، تو ہم نے سوچا کہ آج کی مجلس اختتامی مجلس کر لیتے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ پھر رمضان مبارک کے مہینے میں پہلا عشرہ 10 دن کا جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے اس میں تربیتی نشستیں منعقد ہوتی ہیں، اور پھر رمضان کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سلسلہ منعقد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال میں، ہماری زندگی میں اور نیک کاموں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ کامیاب ہوئے ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بیکار کی باتوں سے احتراز کرتے ہیں۔ بیکار کی بات کسے کہتے ہیں؟ جن باتوں کا نہ دنیا میں کوئی نفع نہ آخرت میں کوئی نفع، وہ ہے بیکار بات۔ عام طور پر 2 4 افراد جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہاں کوئی موضوع حکومت وقت کا اس پر تبصرہ شروع ہوتا ہے، یہ پارٹی ایسی اور وہ ویسی، آنے والے الیکشن میں یہ ایسے مار کھائے گی اور وہ ایسے کامیاب ہوں گے، یا تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، یا پھر وہ ایسی باتیں ایسی دور کی کوڑی لے کر آتے ہیں جہاں جو کبھی ہماری زندگی میں، ہمارے دور سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں۔ مثلاً تو آگے بیٹھیں گے، اگر یہ ہائی وے جو ادھر سے گزر رہا ہے، اگر یہ ایسے ادھر سے گزر جائے اور ایسے بڑا سا پل بن جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہوگا، تو دوسرا کہ کہاں اس میں تھوڑا سا یہ حصہ بھی کور ہو جانا چاہیے، کہاں یہ بھی اس کو بھی شامل کرتے ہیں۔ اب شامل خود کر رہے ہیں، کون کرے گا، کب کرے گا، اسی دنیا میں کرے گا، اگلے جہان میں کرے گا، تو کسی کو پتہ نہیں۔ حضرت مولانا عمران احمد صاحب دلیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے منور فرمائے، جس زمانے میں پہلی مرتبہ خلیجی جنگ ہوئی تھی صدام کے زمانے میں، تو کہا کہ 2 ٹرک ڈرائیور ایک چائے کی دکان پر بیٹھے ہوئے تھے، انگلش اخبار لے کر، اور انگلش میں اخبار پکڑ رکھا تھا الٹا، اور اس اخبار کو سامنے رکھ کر وہ میدان جنگ کا نقشہ ترتیب دے رہا تھا۔
کہ دیکھو امریکہ نے ادھر سے اٹیک کیا، صدام نے ادھر سے ٹکر ماری، اور کسی نے کہا کہ یہ تو اخبار الٹا ہے، کل لے تو ہی پڑھ لے. سب لایانی باتیں، سب بیکار کی باتیں. جتنی دیر ہم ادھر ادھر کی فضولیات میں گزارتے ہیں، اتنی دیر اگر ہم استغفر اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ اپنا تجدید ایمان کر لیں تو اللہ تعالیٰ ماضی کی گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں جنت کا حقدار بنائے. امت کا بہت بڑا وقت لایانی باتوں میں گزرا. لایانی باتوں میں ایک عالم اور ایجاد ہو گیا، وہ ہے سیل فون. میں نے دیکھا ایک حاجی کو جو ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں تھے، حالت احرام میں ہیں اور لیٹے لیٹے گیم کھیل رہے، لیٹے لیٹے گیم کھیل رہے ہیں، اور گیم بھی ایسا کہ جس میں نہ کوئی نفع نہ نقصان. بات تو ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں دشمن سے کوئی مقابلہ ہوتا ہے، ایک فریق جو ہے دفاع کے پوزیشن میں ہوتا ہے، ایک حملہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. تو اس میں تو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ داؤ پیش تو کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. وہ کوئی سانپ سا تھا اس میں، تو وہ کوئی چیز کھاتا تھا وہ تڑا ہوتا جا رہا تھا. اب بتائیے اس سے ان کا کیا نفع ہوا؟ اور حالت احرام میں ہے، مکہ مکرمہ میں ہے جی، اور 2-3 گھنٹے کے بعد عمرہ کرنے جانا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ گیم میں لگے. آئے میں حرم شریف میں کعبۃ اللہ سے چند میٹر کے فاصلے پر بیٹھا ہوں. آخری رات ہے حرم شریف میں، کل رخصت ہونا ہے، پھر پتہ نہیں زندگی میں کب آنا ہوگا نہیں آنا ہوگا. اس احساس کے ساتھ میں رات بھر ہم نے حرم میں گزاری، اور اب انتظار فجر کی اذان کا. دائیں بائیں ایک شخص پڑوسی ملک کا بیٹھا ہوا ہے کرسی پر، اور گیم کھیل کر ٹائم پاس کر رہا ہے کعبۃ اللہ کے سامنے. ہائے امت کتنی غافل ہو گئی، قیمتی لمحات کو کتنا ضائع کر دیا. حالانکہ حرم شریف میں ہر نیکی کے بدلے اللہ پاک 1,00,000 کا اجر رکھتے ہیں. اگر کوئی بندہ ایک مرتبہ استغفر اللہ کہے تو 1,00,000 مرتبہ اس نے استغفر اللہ کہا. 1,00,000 مرتبہ تو زندگی بھر اپنے وطن میں استغفار نہیں کر سکتا. جو بندہ حرم شریف میں 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے، 1,00,000 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے کو اس کو اجر ملتا ہے. اور 1,00,000 مرتبہ سورہ یاسین شریف تو اپنی زندگی میں اپنے وطن میں نہیں پڑھ سکتا. تو کتنا گولڈن چانس اللہ پاک نے عطا فرمایا. اور کوئی ضروری نہیں کہ آئندہ پھر دوبارہ آنے کا موقع ملے نہ ملے. تو آدمی کو تو ہر لمحہ اپنا کیش کرنا چاہیے، لیکن قیمتی سے قیمتی وقت اس طرح سے ضائع کیا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے سنہری مواقع اور گولڈن چانس ضائع کیے جا رہے ہیں جس میں بندہ ایک ایک لمحے میں اپنی زندگی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے کروا سکتا ہے، کامیابی کے فیصلے کروا سکتا ہے. تو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ان بندوں کو کامیاب قرار دیا جو لوگ لایانی باتوں سے اپنے دامن کو بچاتے ہیں. اس میں دوستوں ایک ایک لمحے کی قیمت کو جانو اور پہچانو. ایک ایک لمحے کی قیمت. حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے بچوں سے کہا، حضرت مولانا عثمانی صاحب دامت برکاتہ سامنے موجود تھے، کہ پیارے بچوں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، یہ ہے تو بظاہر شرم کی، لیکن کیونکہ آپ لوگوں کی تربیت میرے ذمہ ہے اس لیے بتاتا ہوں کہ بیت الخلاء میں جب میں بیٹھتا ہوں تو جتنا وقت وہاں گزرتا ہے، تو چونکہ وہ کام کے بغیر وقت گزرتا ہے، ہاتھ فارغ رہتے ہیں، تو وہ وقت میرے اوپر بڑا شاق گزرتا ہے. لہذا اس وقت میں وہ جو بیت الخلاء میں لوٹا رکھا رہتا ہے اس کو مانجنا، اس کو دھونا شروع کرتا ہوں، تاکہ اتنی دیر میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوں کہ اتنی دیر میں یہ کام وجود نہ آئے. تو لوگ اپنے اوقات کی کتنی قدردانی کرتے ہیں. آج ہم بہت سے بچے امتحان کا زمانہ آئے گا اور بہت سے بچے میسج بھیجتے ہیں، اگر چونکہ آپ نے جو معمولات بتائے ہیں اب امتحان کا زمانہ آ رہا ہے تو اس میں بہت مشکل ہے وقت نکالنا، لہٰذا میں کیا کروں. اب چونکہ معمولات اتنے لمبے چھوڑے ہیں کہ امتحان کی تیاری کرنے کے لیے بہت وقت نہیں ملے گا. یہ شیطان کا دھوکہ ہے. 2-5 منٹ کے معمولات ہیں، اور اگر حساب لیا جائے احتساب کریں تو گھنٹوں ضائع کرتے ہیں امتحان کے زمانے میں. تو میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ جی ہاں، چونکہ امتحان آ رہے ہیں
تو کھانا بھی بند ہو جائے گا، ناشتہ بھی بند ہو جائے گا، استنجا بھی بند ہو جائے گا، کیونکہ وقت بہت درکار ہوتا ہے. تو سب چیزیں جی ختم کر کے بند کر کے اب یکسو ہو کے کتابوں میں لگیں گے. میں نے کہا یہ طلب کاش کی زندگی میں پہلے سے ہوتی تو کب کے علامہ الدار بن چکے ہوتے. یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. ایک سالک نے اپنے شیخ کو لکھا کہ حضرت رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ادارے کی وصولی کے لیے میں نکلتا ہوں، سال بھر اساتذہ کی تنخواہ کا انتظام کرنا ہوتا ہے، وقت کا نظام بنانا ہوتا ہے، اور یہی رمضان کا مہینہ ہے. لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہی خرچ کرنے کی فضیلت ہے، بیچ میں اگر کوئی آئے تو اس کو دیتے نہیں. اب وہ جو آپ نے معاملات بتائے ہیں تو بزت بیٹھ کر تو وہ معاملات نہیں ہوتے، البتہ چلتے پھرتے زبان پر ذکر جاری رہتا ہے. اس صورت میں کیا کریں؟ تو بزرگ نے جواب دیا کہ آپ کو منشا ذکر حاصل ہے، لہذا آپ کو الگ سے بیٹھ کر وقت نکال کر تسبیحات پھیرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو منشا ذکر حاصل ہے. ذکر کا منشا ہے غفلت سے دوری، اللہ کی حضوری، اللہ کا قرب. تو چونکہ مدرسے کی خدمت کے لیے آپ نکلے ہیں اور آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے اور زبان آپ کی ذاکر ہے، لہٰذا آپ کو تو منشا ذکر حاصل ہے. الگ سے وقت نکال کر ذکر میں بیٹھنے کے آپ کو ضرورت ہے. بزرگان دین کے یہاں اس بات کی تربیت کرائی جاتی تھی کہ لایانی باتوں سے بچیں. اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے قرآن پاک میں اور جو اللہ کا منشا ہے اس منشے پر ہماری طبیعت ڈھل جائے کہ ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں. بہت سے لوگ کسی کے یہاں مہمان بنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا جی چلیں. ارے کہاں چلو، بیٹھو یار. اچھا تو پھر بیٹھو، کیونکہ فرصت ہی فرصت، وقت ہی وقت. اب صبح کو چلے کہ اچھا اب چلیں. ارے کیا صبح کو چلیں، دوپہر کو کھانا کھا کے جاؤ. تیتر پکایا ہے، کہ تیتر منگایا ہے شکار کر کے. اچھا چلو تیتر کھا کے جاؤ. ہمارا کتنا قیمتی وقت ہے جو معمولی معمولی لالچ پر ہم اس کا خون کر دیتے ہیں. معمولی معمولی تمام اپنے قیمتی وقت کا خون کر دیتے ہیں. کئی مرتبہ لوگ رشتہ داریوں میں جاتے ہیں، کئی کے دن بتا کر آتے ہیں. جہاں دیکھی توا پرات وہاں بتائی پوری رات. سوچا توا بھی ہے، پرات بھی ہے، آٹا گندے گا بھی، آٹا پکے گا بھی، پوری رات یہی گزارتے. ہمارے بزرگوں کے یہاں اس کا خاص خیال تھا کہ لوگ وقت ضائع نہ کریں، لایانی سوالات کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں، لایانی باتیں کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں. اپنے مقصد کی طرف اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا ہے اس مقصد پہ نظر رہے اور اسی منزل کی طرف قدم بڑھتا رہے. یعنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ دو طالب علم بلخ کی طرف سے مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے، وہاں سے آئے دہلی. مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ سے بیت کا تعلق قائم کر دیا. چنانچہ ان کی مسجد میں یہ جہاں بھی وہ رہتے تھے، جس جگہ نماز پڑھ کے پڑھاتے تھے، وہاں ایک فوج تھا. فوج پہ بیٹھے ہوئے دونوں ہی باتیں کر رہے ہیں. بلخ کی جامع مسجد کا فوج بڑا ہے، اس نے کہا یہ بڑا معلوم ہوتا ہے. اور حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ یہ باتیں سن رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم جن بزرگ کے یہاں آئے ہیں وہ یہی ہیں، قریب میں بیٹھے ہوئے، وہ سن رہے ہیں. نماز کے بعد ملے، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہ حضرت تربیت کے لیے آئے ہیں، بیت کے لیے آئے ہیں. کہا یہ جو بات کر رہے تھے فوج پہ بیٹھ کر کہ بلخ کی جامع مسجد کا فوج بڑا ہے اور دوسرا کہہ رہا تھا یہاں کا فوج بڑا معلوم ہوتا ہے، تو یہ کسی فیصلے پر کسی نتیجے پر آپ پہنچے کہ نہیں؟ کہ نہیں، وہ اسی کے اوپر قائم ہے کہ وہ بڑا ہے اور میں اسی پر قائم ہوں کہ یہ بڑا ہے. حضرت نے فرمایا تو پھر بیعت بعد میں ہوتے رہنا، پہلے بلخ جا کے دیکھ کر آؤ، اس کو ناپ کے لے جاؤ اور اس کو جا کے ناپو کہ بڑا کون سا ہے. اور پھر عجیب بات فرمائی، چلو اگر معلوم ہو بھی جائے کہ وہ بڑا ہے اور ایک دونوں کی رائے متفق ہو جائے کہ وہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، وہ چھوٹا ہے، تو اس چھوٹے بڑے کی تحقیق پر کیا ملا؟ دنیا میں کوئی نفع ہوا یا آخرت کی کوئی مشکلیں حل ہو جائیں گی؟ بہت اہم بات کی طرف اشارہ ہے. پیارے بچوں، پیارے طلب عزیز،
ہمیشہ جو بھی بات ہم کر رہے ہیں، یہ جو سوال ہم کسی سے کرنے جا رہے ہیں، یہ سوچو اس سوال کے کرنے پر دنیا آخرت کی نجات موقوف ہے۔ یہ سوال جس کا جواب ہم جس کے پیچھے پڑے ہیں، یہ قبر میں، حشر میں، نشر میں ہم سے یہ سوال کیا جائے گا، اور اس سوال کے جواب کی معلوم ہونے پر ہماری نجات موقوف ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ بیکار کی باتیں ہیں، ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں، ہم اس کے پیچھے نہ پڑیں۔ حرم شریف میں یہ عاجز بارہا دیکھتا ہے، بہت سے لوگ ملتے ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ ملتے ہیں، حضرت ہم تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے آپ کو، آپ کب آئے ہیں؟ میں نے کہا یہ جو اتنی محبت کا جوش آپ کو آ گیا ہے یہاں آ کر، میرے وطن میں تو آپ کبھی نہیں ملتے مجھ سے، یہاں ڈھونڈتے پھر رہے، یہاں کون سا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو گیا کہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ اصل میں وہ محبت نہیں ڈھونڈوا رہی، شیطان ڈھونڈوا رہا ہے کہ ملو، بیٹھو، وقت ضائع کرو، جی، اور ایک دوسرے کی دعوتیں کرو، چائے اور پانی پہ بلاؤ ایک دوسرے کو، پیسے تمہارے ہندوستان کے خرچ ہوں گے اور نیکیاں تمہاری حرم شریف کی لٹیں گی، نیکیاں حرم شریف کی لٹیں گی، یہی ہوتا ہے۔ اس لیے سازش کا معمول ہے، جب میں حرم شریف میں جاتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جس سے ملنے پر، جس ملاقات پر آخرت کا کوئی نفع نہ ہو، کہ اللہ ان سے نہ ملائے۔ لہٰذا بہت سے لوگ قریب سے گزر جاتے ہیں، ان کی نظر بھی نہیں پڑتی، ان کی نظر بھی نہیں پڑتی، اور اگر نظر پڑ جائے تو نہ جانے پھر کیسی کیسی باتیں ہوں اور کہاں تک چلیں، اللہ بچاتے ہیں۔ تو نایابی باتوں میں، موبائل میں، گیمز میں، اور ایسی ایسی بحثوں میں جس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، یا جس بحث کو ہم کر رہے ہیں اس بحث میں اگر ہم کامیاب بھی ہو جائیں تو ظاہر میں کوئی کامیابی وجود بنائے۔ یہ جن سیاسی پارٹیوں پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں، اگر سیاسی پارٹی میں ہم اپنی اپنی دلیلوں سے ایک پارٹی کو دودھ کا دلاوا قرار دے دیں اور دوسری پارٹی کو پاپوں کی بڑی پارٹی قرار دے دیں، ہمارے کہنے سے نہ کسی پارٹی کا کوئی تعلق، نہ وہ کوئی پارٹی کامیاب ہو اور نہ وہ کوئی ناکام ہو، تو پھر ایسی بحثیں کرنے کا کیا فائدہ؟ ہاں، ایک دور تھا جب نوجوان بچے بحث کرتے تھے تو ان کی بحث بامقصد ہوا کرتی تھی، وہ کسی چیز کو حل کرتے تھے، وہ کسی نتیجے پہ پہنچتے تھے، اور ان کی بحثیں، ان کی گفتگو اللہ کو یاد دلا دیتے، ان کی بحثیں اور گفتگو بڑے بھی سنتے تھے، رشک کرتے تھے کہ کیا پیارے نوجوان ہیں اور کیا بحث کرتے ہیں۔ سب نوجوان بچے بیٹھ کر یہ بحث کر رہے تھے کہ اللہ کا مقبول بندہ کون ہے، اور سارے دل دماغ روشن، اور سب اس نقطے پر غور کر رہے ہیں کہ اللہ کا محبوب بندہ آسمان کی چھت کے نیچے کون ہے۔ تو ایک جماعت نے تو یہ کہا کہ اللہ کا محبوب بندہ وہ ہے کہ جب بچہ بالغ ہو، سن بلوغ کو پہنچے، وہاں سے لے کر مرتے دم تک اس نے کوئی ایسا کبیرہ گناہ نہ کیا ہو جو اللہ کو ناراض کر دینے والا، وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے۔ دوسری جماعت کہنے لگی اللہ کی رحمت کو تنگ مت کرو۔ اگر بلوغ کے بعد کوئی بچہ یا کوئی نوجوان ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو اللہ کی رحمتوں سے اس کو پرے پار پھینک دیتی ہے، اور پھر ندامت و شرمندگی کے ساتھ وہ اللہ سے توبہ کر کے پھر اپنا تعلق استوار کرتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ ہے۔ لیکن پہلی جماعت ان کی دلیل پر مطمئن نہیں ہو رہی تھی کہ جس نے اپنے دامن کو داغدار کر لیا اور جو اللہ کی رحمت سے پرے جا پڑا، وہ بھلا اللہ کا مقرب بندہ، یہ پہلی جماعت جیسا بندہ کیسے بن سکتا ہے؟ اب یہ بحث ایسی چلی کہ دونوں ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر پا رہے تھے۔ سامنے سے ایک سفید ریش بزرگ وہاں سے گزرتے تھے، کہا چلو ان کو اپنا فیصل بنا لیتے ہیں، ان کو حکم بنا لیتے ہیں، ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں، دیکھیں یہ کیا تجویز کرتے ہیں، یہ اللہ کی کوئی ولی معلوم ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان کو بلایا کہ بابا ہمارے دونوں جماعتوں کے درمیان ایک مسئلہ ہے، آپ ذرا اس کو سمجھائیں، ہمیں مطمئن کریں۔ وہ تشریف لائے، کہا کیا مسئلہ ہے بچوں؟ کہ ایک جماعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا مقبول اور محبوب بندہ وہ ہے جس نے بالغ ہونے کے بعد زندگی میں کبھی کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا، اور دوسری جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، اگر بالغ ہونے کے بعد نفس و شیطان کے غلبے کی وجہ سے کوئی
کبیرہ گناہ اس نے کر لیا ہے لیکن ندامت و شرمندگی کے ساتھ اس نے پھر اللہ سے معافی بھی مانگ لی ہے، وہ بھی اللہ کا محبوب بندہ۔ دوسری جماعت یہ کہہ رہی ہے اور ہم ایک دوسرے کو مطمئن نہیں کر پا رہے اپنے دلائل پر، تو اب آپ کوئی جواب دیں۔ تو وہ سوچ میں پڑ گئے، گردن جھکائی، اللہ کی متوجہ ہوئے اور کہا دیکھو پیارے بچوں، میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں کہ قرآن و حدیث کی کوئی دلیل تمہیں نص سے ثابت کر کے بتاؤں کہ کون سی جماعت اللہ کے نزدیک کامیاب ہے، کون سا فرد اللہ کا مقبول ہے۔ البتہ میں ایک جلاحہ ہوں، کپڑے بننے کا کام کرتا ہوں، تو جب میں کھڈی میں بیٹھتا ہوں، کھڈی کہتے ہیں گڑھا بنا کر ایک خاص، اس کے اندر اس کے ایک میکینزم رکھ لیتے ہیں پیروں میں، اور ایک لکڑی کو نیچے کرتے ہیں، اس میں ڈوری بندھی ہوئی ہوتی ہے، وہ تانا بانا ایک سلسلہ لگے رہتا ہے، لمبے دھاگے آڑے دھاگے، اور ایک مرتبہ دھاگے اور لکڑی کو دباتے ہیں تو رسی سے وہ بندھی ہوئی ہوتی ہے، تو ایک دھاگا نیچے چلا جاتا ہے، ایک اوپر اٹھ جاتا ہے، اور اس میں ایک بوبین ایک نال دوڑائی جاتی ہے دھاگے کی، تو تانا تو یہ ہوتا ہے، بانا یہ ہوتا ہے آڑا، پھر دوسرا دباتے ہیں اور پہلا چھوڑ دیتے ہیں تو اپ ڈاؤن ہو جاتا ہے وہ، اور دھاگے سے وہ ایک ترتیب کے ساتھ کپڑا بننا شروع ہوتا ہے۔ آپ بھی کسی دوربین سے اگر اپنے دھاگوں کو دیکھیں تو یہ اوپر نیچے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں دھاگے پھرے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو تانا بانے کا عمل کہتے ہیں۔ کہ جب میں کھڈی میں بیٹھتا ہوں اور بسم اللہ کر کے تانے بانے کا عمل شروع کرتا ہوں تو کئی مرتبہ لمبا دھاگا سامنے آنے والا وہ ٹوٹ جاتا ہے، تو میں اس کھڈی سے نکل کر وہاں جاتا ہوں اور دونوں سروں کو بسم اللہ کر کے قریب کرتا ہوں اور گرہ لگاتا ہوں بسم اللہ کر کے، اور پھر واپس کھڈی میں آ کر پھر وہ اپنا تانے بانے کا عمل بننے کا شروع کرتا ہوں، اور اس دھاگے پہ کڑی نظر رکھتا ہوں جو دھاگا ٹوٹ گیا تھا کہ یہ دوبارہ ٹوٹنے نہ پائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جس بچے نے گناہ کبیرہ کر کے اپنا رشتہ اپنا تعلق اللہ سے توڑ لیا اور توبہ کر کے پھر اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیا، اللہ تعالیٰ بھی اس پر ایسے ہی نظر رکھتے ہوں گے کہ یہ میرا بندہ دوبارہ مجھ سے ٹوٹنے نہ پائے۔ تو مطمئن ہو گئے۔ تو دیکھیے اس زمانے کے نوجوان کیسے کیسے عقدے حل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید وابستہ کرنے کے لیے کیسی کیسی بحثیں کیا کرتے تھے، کہ آج اس بحث کا تذکرہ حکایت کے طور پہ ہم کر رہے ہیں تو ہمارا دل روشن ہو رہا ہے، جی ہمارے عقدے حل ہو رہے ہیں اور ہمارے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ وہ کریم ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے تعلق اللہ کی ذات سے توڑ لیتا ہے اور بسم اللہ کر کے پھر جوڑ لیتا ہے، اللہ ایسے کریم ہے کہ اس پر نظر رکھتے ہیں۔ پیارے نوجوان طلب عزیز، گھنٹوں گھنٹوں ہم جو لطیفے اور کثیفے اور نہ جانے کیا کیا سلسلہ رکھتے ہیں، ان میں بھی ہماری نیت ہونی چاہیے اول تو ایسی فحش باتیں نہ ہوں جس کی وجہ سے باطل کا نور ختم ہو جائے، اور دوسرا اگر کوئی لطیفہ بھی ہو تو اس میں سامنے والے کا دل خود خوش کرنے کا منشا ہو، اور یہ منشا بھی اس لیے ہو کہ عبادات کر کے ذکر و اذکار کر کے مطالعہ کر کے طبیعت کے اندر ایک قسم کی طبیعت کے اندر کبیرگی سی آ جاتی ہے یا اس کا نشاط خوف ہو جاتا ہے، تو یہ لطیفے سنا کے سامنے والے کی طبیعت کو منشرح کر دیں تاکہ تازہ دم ہو کر وہ اس کام میں پھر سے لگ جائے۔ اس میں بھی ایک منشا ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور کوئی بچہ اگر جھونکا مار رہا ہو تو زا سے کہتے تھے ظالم، اور زا سے جو ظالم ہے وہ زوئے والا ظالم کا مترادف نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ محبت کو اس طرح سے کہتے تھے۔ معنی تو آج تک نہ دیکھا لغت میں کہ زا سے ظالم سے کیا ہوتا ہے، لیکن بس زا سے وہ جب ظالم کہتے تھے اس سے مراد ان کی محبت ہوا کرتی، پیارے کے معنی میں بولتے تھے کہ ظالم جھونکا کھا رہے ہو، چلو ایک آدھی منٹ کا ایک لطیفہ سن لو، اور یہ لطیفہ بھی وقت گزاری کے لیے نہیں ہے، یہ لطیفہ بھی وہ ہے کہ جو مقام سمجھ رہے ہو اس لطیفے کے ذریعے سے مقام سمجھنے میں مدد ملے گی، اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم جو لطیفوں کی محفل سجاتے ہیں کئی مرتبہ تو وہ لطیفے برائے لطیفے وقت ضائع کرنا ہوتا ہے، ان کا منشا یہ ہوتا تاکہ طبیعت میں خشکی دور ہو جائے، طبیعت میں نشاط آ جائے، انبساط آ جائے، تاکہ اس کے بعد کے جو کام ہو پھر اس میں نشاط باقی ہے۔ اس لیے کوئی آدمی ہر وقت ذکر کرتا رہے گا، روتا دھوتا رہے گا تو دماغ میں خشکی آ جاتی ہے، خشکی آ جاتی ہے۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں کراچی میں ان کی مجلس میں حاضر تھا، 1998 کی بات ہے۔ حضرت نے فرمایا، چونکہ وہ حکیم بھی تھے، طبیب جسمانی بھی تھے، کہا میرے پاس ایک مرتبہ
ایک ساتھی صادق آیا، گردن اس کی ایسی موٹی ہو چکی تھی ضربے لگا لگا اور ہر وقت رو رہا تھا. تو میں نے اس کی سارے نوافل بند کروائے، اس کا ذکر بند کروایا اور کہا کہ وہ ہنسی کی کیسٹ خرید لو لطیفوں کی اور ہنستے رہو بس، اور کوئی نفل نہیں اور کوئی ذکر نہیں. 8-10 دن جب اس نے یہ کام کیا تو ورم اور کچھ دوائی بھی دی استعمال کی تو ورم بھی اس کا اتر چکا تھا، رونے دھونے کی کیفیت بھی ختم ہو چکی تھی اور طبیعت میں نشاط آ چکا تھا. لیکن یہ ساری کی ساری تدبیریں یہ علاجن ہوتی ہیں، یہ زندگی کا مقصد نہیں کہ اب زندگی بھر ہنسنے ہنسانے کا ہی کام کرتے ہو. بہت سی چیزیں حکمتن ہوتی ہیں اور وہ علاجن ہوتی ہیں اور وہ علاج بڑا علاج ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ پھر اس کو مقصد زندگی بنا دیا جائے. ایک شخص تھا، بستی کے کنارے پر رہتا تھا اور سطر چھپانے کی حد تک بس سطر عورت کرتا تھا. گھٹنے سے لے کے ناک تک کوئی چیزڑا لپیٹ رکھا تھا جتنا ضروری ہوتا ہے اور باقی پورا ننگ دھڑن. گاؤں کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا تھا. گاؤں کے نوجوانوں کو بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ یہاں سے ہماری بہو بیٹیاں بھی گزرتی ہیں، اگرچہ ان کا سطر چھپا ہوا ہے لیکن اچھا تو نہیں لگتا. اور جب ان کے ساتھ نسبت ذکر کی دین کی لگی ہوئی ہے تو بہت اشارہ کرتے حضرت کوئی پاجامہ پہنو، حضرت پاجامہ سلوا دو. تو سلوا دو تو واہ واہ حضرت آپ نے ہمیں اجازت دی، اللہ آپ کو ضائع کرتے ہاتھ پیر چومے اور پھر دوڑے ٹیلر کے یہاں لے کر آئے، ماں باپ لے کر گیا، اس نے پاجامہ سلوا دیا. اب پاجامہ لے کے بیٹھے ہوئے. اب دوسرے دن بچے کہہ رہے ہیں بچوں گھر تو آؤ، پاجامہ پہن کر بیٹھا ہوں. پہلے تو درویش سمجھا جاتا تھا سب کی نظر میں، گھٹنے سے لے کر داغ تک میں نے چھپا رکھا تھا، اللہ اللہ میں لگا تھا. اب پاجامہ پہن کے تو میں آدھا بیوقوف نظر آ رہا ہوں. سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ آدھا بیوقوف ہے، پاجامہ پہن رکھا کرتا غائب ہے. تو کرتا بھی چلا کہ حضرت ہمارا تو یہی مطلب تھا کہ آپ فل لباس پا جائیں، تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے خود ہی کہہ دیا. دوسرے دن کرتا بھی سلوا دیا. اب کرتا پاجامہ پہن کے بیٹھے ہیں. پھر تیسرے دن کچھ بچے نظر آئے، میرا بچے گھر پاؤ. پہلے میں آدھا بیوقوف تھا تو پورا ہی بیوقوف. سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے وپڑے پہن کے گھر کے باہر کیوں بیٹھا ہے، کہیں گھر میں بیٹھنا چاہیے، اس لیے میرے لیے کوئی جھپڑا بھی بنا دو. کہ حضرت واہ واہ ہمارا تو منشا پورا ہو گیا، ہم تو چاہتے ہی یہ تھے کہ آپ سکونوں کی زندگی گزاریں. تو شاندار ایک جھپڑا بھی بنا دیا. اب جھپڑا بنا دیا. اب دوسرے تیسرے دن پھر باہر نکل کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضرت اب کیا بات ہے، جھپڑے میں کیوں آرام نہیں فرما رہے؟ کہہ رہے اکیلا دل نہیں لگ رہا، جنت میں آدم کو حوا کے بغیر دل نہیں لگ رہا، اس لیے کوئی حوا بھی ہونی چاہیے. تو حضرت یہ تو بہت اچھی بات ہے، بتاؤ کس طرح کا کیا خود و خیال ہونا چاہیے. تو انہوں نے بتا دیا. چنانچہ حوا بھی آ گئی. اب جھپڑا آباد ہو گیا. پھر کہا رے بچوں وہ تمہاری چچی جو ہیں ان کو بھی کہیں جانا ہوتا ہے، مجھے بھی کہیں جانا ہوتا ہے. اب پیدل پیدل ہمیں اچھا لگتا ہے، آپ پکڑ کے ہم جائیں. تم لوگ سواری پہ جاؤ، ہم پیدل جائیں. تو کوئی سواری کا بھی انتظام کر دیں، گھوڑا بھی لا کے باندھ دیں. اب جب بھی نوجوان جا رہے ہیں دیکھے تو جھوپڑی کے دروازے بند. خاص حالت ہے. اب بھائی جھوپڑی کا دروازہ ہر وقت کیوں بند رہتا ہے؟ رات کو تو بند سمجھ میں آتا ہے، دن میں کیوں بند رہتا ہے؟ اور وہ ذکر و اذکار اور تسبیح و لا الہ الا اللہ کی صدائیں سنائی نہیں دے رہی. تو حضرت اور وہ ذکر و اذکار کی بہاریں جو بھنبھناہٹ تھی وہ سنائی نہیں دے رہی. یہ تمہارے پاجامے کا قصور، یہ تمہارے پاجامے کا قصور. اگر وہ پاجامہ نہ ہوتا مگز کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ خون نہ حق پروانے کا ہوتا. یہ سلسلہ لام تعالیٰ ہی نہ ہوتا. اب ظاہر ہے جس منشے کے لیے میں پیدا ہوا تھا، جو میں کچھ کر رہا تھا، وہ تو تم نے پاجامے کے ذریعے سے علائق دینے شروع کیے. اب علاقے بڑھتے چلے گئے، اللہ سے تعلق گھٹتا چلا گیا. تو انہوں نے تو سوچا تھا کہ پاجامہ پہنانے کے بعد ذرا کشف ستر اعلیٰ درجے کا، جو ستر کا چھپانا ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہو جائے، اعلیٰ درجے کا ایک فرد بن جائے. انہیں کیا پتا تھا کہ ایک ایسا سلسلے پہ جا کے بات ختم ہوگی جہاں سے اللہ کے ذات کا تعلق ہی ختم ہو جائے. تو لطیفے اور یہ حسن ہنسانے کی بات بھی یہ بس اتنی درجے میں ٹھیک ہے جہاں آدمی کو انبساط حاصل ہو جائے، انشراح حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف اور زیادہ طبیعت بندے کی مائل ہو جائے. یہاں تک کافی ہے. باقی اسی کو مشغلہ بنا کے گھنٹوں گھنٹوں اس میں ضائع کرنا. اور کئی مرتبہ لطیفے بھی ایسے جس کا
کوئی نہ سر ہو نہ پیر، جس میں نہ کوئی سر ہو نہ پیر، یہ تو کوئی بات۔ حاجی شکیل صاحب دعوت برکاتہ اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا رکھے، بہت پیارے اللہ کے ولی ہیں، نیو بمبے میں رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ہم کسی عرب کے یہاں دعوت پر گئے، پورا گروپ تھا، اس میں حاجی شکیل صاحب دعوت برکاتہ بھی تھے، ان کے کمرے کے ساتھی تھے، یہ حاجز بھی تھا۔ تو جو عرب کے یہاں خادم تھا وہ رہنے والا ہندی تھا، اور ماشاءاللہ گفتگو میں خوب تیز تھی۔ اب اس نے کوئی ایسی بات کہی جو سراپا مبالغہ پر مبنی تھی، مبالغ مبنی تھی، جو کسی کی عقل میں نہیں آئی، زبان سے نکل تو گئی تھی لیکن دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی بات۔ اب سب نے ذرا کہتا بھرا کہ ایسا تو پھر ہو سکتا ہے۔ اس پر اس عاجز نے ایک لطیفہ سنایا۔ حاجی شکیل صاحب موجود تھے، وہ میرے ابتدائی مربی، اللہ ان کو بہت اچھا رکھے۔ تو میں نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک گاؤں کے اندر ایک عقل مند آدمی تھا۔ عقل مند آدمی ایسا تھا کہ چاند کی تاریخ کا وہ حساب رکھتا تھا، شادی بیاہ کی تاریخ متعین کی جو کرنی ہوتی تھی اس سے آ کے پوچھتے تھے کہ چاند کی تاریخ آج کیا ہے اور اس دن کیا ہوگی جس دن ہمیں بارات بلانی ہے۔ اب یہ اتنا عقل مند تھا کہ حساب اس کو بھی یاد نہیں رہتا تھا، تو چاند دیکھ کر ایک کنکری ایک ڈبے میں ڈال دیتا تھا، دوسرا چاند ہوا تو دوسری، تیسرا ہوا تو تیسری، چوتھا ہوا تو چوتھی۔ اب جب کوئی چاند کی تاریخ پوچھنے آتا تو اسے یاد نہیں ہوتی کہ آج کون سی ہے، ڈبے میں سے کنکری نکالتا، ان کو گنتا اور کہتا کہ اتنی ہے۔ تو ایک مرتبہ کوئی شخص پوچھنے کے لیے آیا اور کہا کہ بھئی آج چاند کی تاریخ کیا ہے؟ تو اس نے کہا آج 35۔ ڈبے میں گن کے بتایا کہ 35 تاریخ۔ 35 تاریخ 35 تو نہیں ہوتی۔ تو دیکھو آپ اپنے ہیں اس لیے کم بتایا تمہیں، ورنہ ڈبے کے حساب سے تو 46 ہے۔ کیا مطلب 46؟ اصل میں اس کے یہاں ایک بکری تھی، اب بکری جو مینگنی کی وہ ڈبہ قریب میں رکھا تھا، وہ ساری مینگنی اس میں گئی، تو ان کنکریوں کے اندر اضافہ ہو گیا، ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ اب جب کوئی پوچھنے آیا اور اس نے ڈبے سے وہ ساری چیزیں نکال لی اور گننا شروع کیا، اب اس میں وہ کنکری کیا، وہ گٹھلی جیسی کوئی چیز ہوا کرتی تھی وہ مینگنی کے مشابہ، اب گننا شروع کیا تو اس نے 46 گنی اور پھر اس میں سے کہا 35 تاریخ ہے۔ تو کہا کہ 35 کوئی ہوتی ہوگی، تو تم اپنے ہو اس لیے تمہیں کم بتائیں، ورنہ ڈبے کے حساب سے 46۔ تو پھر میں نے اچھا حاجی شکیل صاحب نے اس پر مجھ سے پوچھا، مولانا یہ جو آپ نے لطیفہ سنا ہے اس کا کیا مطلب؟ اس دن مجھے ہوش آیا کہ واقعی بات ایسی ہونی چاہیے جو کسی نتیجے پر منتج ہو۔ میں نے کہا اصل میں یہ عرب کے خادم میں جو ہمیں لے کر گئے ہیں، انہوں نے جو مبالغے کی بات سنائی ہے، یہ تو آپ اپنے ہیں اس لیے انہوں نے کم تعداد بتائی ہے، ورنہ تعداد تو کہیں زیادہ ہے۔ تو اس پر اور دوبارہ زوردار کہتا لگایا کہ ہاں اب ہوئی کوئی بات، اب ہوا شعر مکمل ہوا۔ پیارے طلبہ عزیز، مہمانان کرام، مومن کی زبان سے نکلنے والی بات کوئی بہانہ ہونی چاہیے، لیانی اور بیکار کی بات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بات ایسی ہو جس سے اللہ کی یاد آئے، کوئی بات ایسی ہو جس سے عمل پر بندہ ابھرے، جو عمل پر ابھارے، عمل پہ کھڑا ہو، کوئی بات ایسی ہو جس سے کیے ہوئے پہ ندامت ہو، کوئی بات ایسی ہو جس سے کچھ عزم مصمم بندہ کرے، ایسی ہونی چاہیے۔ اگر یہ کہ مومن کی زبان سے نکلی ہوئی بات بامعنی ہونی چاہیے۔ نہ جانے کتنے افراد ایسے ہوتے ہیں زندگی میں جن کی زبان سے نکلی ہوئی بات بامعنی نہیں ہوتی، بامعنی نہیں ہوتی۔ اس لیے ایسی محفلوں میں نہ بیٹھیں جن محفلوں کے اندر اللہ کی یاد ہی نہ ہو۔ یہ تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یہ ہم سے گفتگو نہ کرے۔ جو بھی ہمارے پاس بیٹھے وہ اللہ کا تذکرہ کرے، یہ پھر ہم سے کوئی بات ہی نہ کرے۔ یہ شان ہونی چاہیے، یہ مزاج ہونا چاہیے۔ آج ہم اپنے وطن میں نکل کر دیکھتے ہیں، پورے ملک کا یہ حال ہے کہ جدھر کو جاؤ لوگ جوک در جوک بیٹھے ہوئے، قافلے کے قافلے بیٹھے ہوئے، جماعت کی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، اور اب تو جلوت خلوت در انجمن کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ 8-10 لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کسی چوراہے پر، تو یہ انجمن ہے نا، اتنے سارے مل کے بیٹھے ہیں، لیکن خلوت در انجمن، ہر ایک اپنے اپنے فون میں لگا ہوا ہے۔ انجمن کی شکل ضرور ہے،
جلوت کی شان ضرور ہے لیکن ہے سب کو خلوت نصیب. یہ اپنی اسکرین ادھر کو لے کے بیٹھا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے, وہ ادھر کو لے کے بیٹھا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے, کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. یہ خلوت در انجمن. اور گھنٹوں گھنٹوں بتا گیا. اور عجیب دور ہے دوستو, اجتماعی گناہ باجماعت کر رہے ہیں لوگ, یعنی اجتماعی طور پہ بیٹھ بیٹھ کے گناہ کر رہے ہیں. فون کے اندر کوئی گناہ کی چیز ٹرانسفر کر رہے ہیں. اب اجتماعی شکل, کئی لوگ بیٹھے ہیں اور سب واقف ہیں, وہ کہہ رہے میرے بھی ڈال دے, مجھے بھی سینڈ کر, مجھے بھی سینڈ کر, میرے فون میں بھی ڈال. تو یہ اجتماعی گناہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت. تو لایانی سوالات نہ کریں, لایانی باتیں نہ کریں, لایانی کوئی عمل نہ کریں. ہر کام ایسا ہونا چاہیے جس کو کوئی مقصد ہو. اس لیے دعوت و تبلیغ کے راستے میں اس کی مشق کرائی جاتی ہے کہ لایانی باتیں انسان کی نیکیوں کے نور کو ایسے کھا جاتی ہیں جس طرح سے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے. میں نے سنایا تھا ایک مرتبہ آپ کو ایک واقعہ. ایک بڑے میاں تھے, ٹرین کے اندر سفر کر رہے تھے اور سامنے ان کے سکھ بیٹھا ہوا تھا, ہم سفر. کیبن کے ساتھ میں ایک سکھ بھی بیٹھا ہوا اور ٹرین فیل ہو گئی کسی دو پہاڑوں کے درمیان. اب چلنے کا نام نہیں لے رہی. سکھ نے کہا میاں جی یہ تو ٹرین جو ہے پیر گھاڑ کے کھڑی ہو گئی ہے, چلنے کا نام نہیں لے رہی, وقت پاس ہو رہا, بوریت ہو رہی ہے, کچھ تو بات کریں. تو انہوں نے جیب میں سے تصویر نکال کے دکھائی کہ میرا وقت تو پاس ہو رہا ہے, میں تو پڑھ رہا ہوں جیکٹ میں ہاتھ ڈال کر, ٹھنڈی بھی نہیں لگی اور تصویر میں کام بھی چل رہا ہے, آپ کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں. کہا ہم ایک دوسرے کے ہمسایہ ہیں, شریک سفر ہیں, تو پڑوسی کا بھی حق ہوتا ہے, تو ذرا کچھ تو بات کریں. کہا اسلام میں لایانی بات کرنے کی اجازت نہیں. جماعت نے وقت لگایا تھا لایانی کو سمجھتے تھے, تو کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے لایانی کا, کوئی بیکار بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کب کہا کہ بیکار باتیں آپ کرو, کوئی کام کی بات کرو جس سے معلومات میں اضافہ ہو, تو ایسی بات کرو. تو کہا کام کی بات تو یہ ہے کہ تم مجھ سے کچھ پوچھو, میں اس کا جواب دوں, آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. جی میں آپ سے سوال کروں, آپ اس کا جواب دو, میرے علم میں اضافہ ہوگا. تو ایک دوسرے سے ہم سوالات کریں. واہ واہ بہت اچھی بات ہے, ایسا ہی کر لوں. کرنے ابھی بات پوری نہیں ہوئی. میں تم سے سوال کروں تم اس کا جواب دو, اور جواب نہ دے سکو تو پیسے دو. اور تم مجھ سے سوال کرو, میں اس کا جواب دوں اور جواب نہ دے سکو تو میں بھی پیسے دوں. واہ واہ یہ بہت اچھا, بات بھی ہوگی, نالج میں اضافہ ہوگا اور جیب میں بھی اضافہ ہوگا, پیسے بھی ملیں گے. تو سنو کہ بات پوری نہیں ہوتی. وہ کیا کہا تم تو پڑھے لکھے والوں ہوتے ہو, میں تم سے جو بھی سوال کروں گا اس کا جواب دے دو گے, تمہارے پیسے کم خرچ ہوں گے. اور تم مجھ سے پوچھو گے, میں جاہل گنوار آدمی ہوں دیہات کا, جب بھی تم سوال کرو گے میں جواب نہیں دے سکوں گا تو میرے پیسے زیادہ خرچ ہوں گے. اس لیے میں تم سے سوال کروں گا, تم اس کا جواب دینا, اور جواب نہ دے سکو تو مجھے 300 روپے دینا. اور تم مجھ سے سوال کرو, میں جواب دوں گا, جواب نہ دے سکو میں 50 روپے دوں گا. بہت خوب بہت خوب, ایسے ہی کرتے. اب سکھ نے سوچا کہ انہوں نے تو میری ویلیو بڑھا دی. تو انہوں نے کہا اچھا چلو پوچھو کیا پوچھتے ہو. اب انہوں نے ایسا سوال کیا کہ سامنے والے کی 14 طرف روشن ہو. ایک پرندہ ایسا ہے زمین پہ بیٹھتا ہے تو اس کے 4 پیر ہوتے ہیں, اور جو فضا میں اڑتا ہے تو اس کے 8 پیر ہو جاتے ہیں. یہ بڑا ہے نا کہ زمین پہ پرندہ بیٹھتا ہے تو 2 ہی پیر اس کے زائد معلوم ہوتے ہیں, تو ایک پہ بھی ٹک سکتا ہے. اور وہ زمین پہ بیٹھ کر 4 ہوتے ہیں اور فضا میں اٹھتے ہیں تو ڈبل ہو جاتے ہیں. کہ ہوائی جہاز کی طرح اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے جیسے اس کے ٹائر نکلتے ہیں. بڑا حیران, بہت غور کیا, کچھ سمجھ میں نہ آیا. تو اس نے جیکٹ اٹھائی اور 300 روپے نکال کر رکھ دیے. کہا میاں جی مجھے تو پتہ نہیں, آپ بتائیے. اور انہوں نے 300 روپے اٹھائے, جیب میں رکھے, دوسری جیب کھلی اور 50 روپے نکالے. ان کا پتہ مجھے بھی نہیں, پتہ مجھے بھی نہیں ہے کہ وہ کیا بتا ہے. خیر, تو دیکھیے ایک آدمی نے اپنا وقت گزارنا چاہا. ان کو پتہ تھا کہ لایانی باتوں میں وقت ضائع ہوتا ہے, عمر ضائع ہوتی ہے, اور زندگی ایک قیمتی سرمایہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ دکھانا ہے. دنیا آخرت کا کچھ تو نفع ہونا چاہیے. مومن کی شان یہ ہوتی ہے, اس لطیفے سے سمجھ میں آتا ہے, مومن کی شان یہ ہوتی ہے وہ دنیا اور آخرت کے نفع میں لگا رہے. یہ تو حال کا اس کا نفع ہو, یہ انجام اس کا نفع ہو. مومن کی شان یہ
مومن ذہین ہوتا ہے. جی اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو, اس کے نور, فراست کے نور سے بچو, اس لیے کہ وہ بہت بڑے کی نظر رکھتا ہے. تو لایانی سوالات, بیکار کی باتیں جس پہ عمر ضائع ہو رہی ہو, عمر عزیز ضائع ہو رہی ہو, اس کو کوئی نیکی نہ مل رہی ہو, دنیا کا کوئی نفع نہ ہو, آخرت کی کوئی کامیابی نہ ہو, آخرت کا قرب کے درجات بلند نہ ہو رہے, کیا فائدہ دوستو زندگی کو دھکا دے دیں. ایک بزرگ جا رہے تھے گھوڑے پہ بیٹھ کر, ان کے خادم کے ساتھ میں دیکھا ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے خاموشی کے ساتھ, کہ وہاں سے گزر گئے. جب واپس لوٹے تو بزرگ نے اس کو سلام کیا. خادم نے پوچھا حضرت جاتے ہوئے بھی یہ بیٹھا ہوا تھا, آتے ہوئے بیٹھا ہوا تھا, جاتے ہوئے تو آپ نے اس کو سلام نہ کیا اور آتے وقت آپ نے اس کو سلام کیا, کیا وجہ ہے؟ کہ جب یہ میں جا رہا تھا تو یہ بیکار بیٹھا ہوا تھا, اور بیکار آدمی کا دماغ شیطان کی آمادگاہ ہوتا ہے. اور جب میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کوئی تن کا ہاتھ میں لے کر زمین کے اوپر یہ کچھ لکیریں بنا رہا ہے. میں نے سوچا یہ کام میں لگا ہوا, کوئی چیز حل کر رہا ہے, کام میں لگا ہوا ہے. تو میں نے اس کو کام میں لگا ہوا دیکھ کر سلام کر لیا. کہاں ان کی نظر تھی رہی؟ تو ہم نہ کوئی سوال بے معنی کریں, نہ ہم کوئی بات بے معنی کریں, نہ ہم کوئی کام بے معنی کریں. ہمارے سوال میں, ہماری گفتگو میں, ہمارے کام میں, ہماری چل پھرت میں, اٹھ بیٹھ میں, ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ کا قرب ہمارا منشا ہونا چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی نے سوال کیا کہ حضرت مجھے دریا میں اکثر نہانا ہوتا ہے, گھر کے سامنے کوئی کینال رہتی ہے, مجھے وہ نہانا ہوتا ہے, تو میرا منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا جدھر تیرے کپڑے رکھے ہوئے اس طرف تیرا منہ ہونا چاہیے. پتہ نہیں کون لے کے بھاگ گیا. کہ یہ کوئی سوال ہے, کدھر منہ ہونا چاہیے؟ یعنی جس چیز کا اللہ پاک نے ہمیں مکلف نہیں کیا, جس پہ مجبور نہیں کیا, اس پہ سوال کر کے وقت بھی ضائع کر رہے ہیں اور ایسی بیکار کی چیزوں میں لگے ہوئے. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نام برکاتہ سے حج میں کسی نے پوچھا, میں نے خود حضرت کی زبانی یہ واقعہ سنا. حج میں کسی نے پوچھا کہ حضرت کنکری مارتے وقت منہ کدھر ہونا چاہیے کہ جدھر جان بچا کے بھاگنا آسان ہو؟ کیونکہ رمی جمرات میں تو بہت زیادہ حادثات ہوتے تھے پہلے, اب تو انتہائی آسان کام ہو گیا, بھیڑ بہت ہوتی تھی جب میں غفیر ہوتا تھا. تو کہا حضرت منہ کدھر ہونا چاہیے؟ تو کہا جدھر کو جان بچا کے بھاگنا آسان ہو ادھر کو منہ کر کے رمی کرو. یہ واقعات, یہ باتیں, یہ گفتگو کا طریقہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارے بڑے ہماری یہ تربیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایسے سوالات میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں جس چیز پر اللہ پاک نے ہمیں مکلف نہیں کیا. ان هذا الدین یسر, یہ دین تو انتہائی آسان ہے. ایسی ایسی باتیں کر کے اور اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر کے اپنے لیے کتنی آدمی مصیبت کھڑی کر رہا ہے. اللہ ہم کو محفوظ فرمائے اور علم کے نور ہمیں عطا فرمائے. اللہ اپنا قرب خاص عطا فرمائے. تو دوستو اور پیارے طلب عزیز, بس آج ہی سے اس بات کو پلے گرے باندھ لو کہ ہم اپنی زندگی کے قیمتی سرمایے کو, قیمتی اوقات کو ہم ضائع نہیں کریں گے. جو وقت اللہ تعالیٰ نے زندگی کا ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اس کو کیش کریں, نیکی کر کے کیش کریں, ذکر و اذکار کر کے کیش کریں, خدمت خلق کر کے کیش کریں, اپنے بڑوں کا دل خوش کر کے کیش کریں, تلاوت کر کے, مطالعہ کر کے, ذکر و اذکار کر کے, جی اللہ کی محبت میں اپنا وقت لگا کے ہم اس کو کیش کریں, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. تو کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.